ایک صاحب نے بتایا کہ شادی کی انہوں نے، کئی سال ساتھ رہے اور 2 بچے بھی ہوئے، پھر جھگڑا ہوا، آخر میں طے ہوا کہ چلو بھائی ایک بچہ تم لے لو، ایک بچہ میں لیتا ہوں، الگ الگ رہیں گے ہم. تو اب وہ الگ الگ رہ رہے ہیں. دونوں نے کیا کیا کہ ہاؤس لون لیا اور کار لون لیا، الگ رہنے لگے. تو پوری کہانی جو تھی اس میں نے یہ نکالا نتیجہ کہ آپس میں دونوں جو تھے وہ ایڈجسٹ کر کے رہنے پر تیار نہیں ہوئے آپس میں، لیکن وہی دونوں باہر جا کر کمپنی میں ایڈجسٹ کر رہے ہیں اپنے باس کے ساتھ. غور کیجیے، یعنی گھر میں ایڈجسٹ نہ کرنے کی وجہ سے سپریشن ہو گیا، وہی دونوں جا کر کے وہاں پر باس کے ساتھ ایڈجسٹ کر رہے ہیں. اس کا سادہ بات نہیں ہے. اس کا بات یہ ہے کہ ایز اے پرنسپل انہوں نے ایڈجسٹمنٹ کے فارمولا کو نہیں پکڑا، لیکن ایز اے ہپوکریسی پکڑ لیا. اس کو آپ سمجھیے. یعنی اگر وہ ایڈجسٹمنٹ کو زندگی کے اصول مانتے اور گھر میں بھی ایڈجسٹ کرتے، میاں بیوی، آفس میں بھی کرتے ایڈجسٹ اپنے باس سے، اپنے کلیگ سے، تو میں کہتا کہ انہوں نے ایڈجسٹمنٹ کو ایز اے پرنسپل لیا، لیکن گھر میں ایڈجسٹ نہیں کیا انہوں نے اور کمپنی میں کر رہے ہیں. تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہے، بہت ہی خطرناک. یعنی آپ ایک ویک پرسنالٹی آپ بنا رہے ہیں اپنے اندر. یعنی پرنسپل بیسڈ پرسنالٹی نہیں ہے، بلکہ منافقت پر مبنی پرسنالٹی ہے. اب سے کوئی زندگی ہے؟ اس کو یہ لوگ بالکل سمجھ نہیں پاتے، یہ سنگل پیرنٹنگ والے. ایسے لوگوں سے میری بات ہوئی ہے کہ وہ سوچ نہیں پاتے کہ اگر وہ گھر میں بھی ایڈجسٹ کرتے تب ایڈجسٹمنٹ کا فارمولا ان کے لیے ایک پرنسپل ہوتا، ایک بڑا پرنسپل. اب جو کر رہے ہیں وہ کہ گھر میں تو ایڈجسٹ نہیں کیا اور کمپنی میں کر رہے ہیں، تو ایز اے ہپوکریسی کر رہے ہیں، بطور منافقت. لیکن انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح سمجھ نہیں پاتے. کتنے لوگوں سے میں نے پوچھا، لیکن اس بات کو سمجھ نہیں پاتے کہ اسی چیز کو وہ بطور منافقت اختیار کیے ہوئے ہیں جس کو بطور اصول انہوں نے اختیار نہیں کیا تھا. کتنا بڑا نقصان ہے یہ انٹلیکچوئل، جس کو میں نے کہا انٹلیکچوئل اسٹارویشن کا، کتنا بڑا نقصان ہے.